مکمل ناول فریب چشم، رائٹر ہیں امیمہ خان، سیزن 1 ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوں۔ راجو کبھی محبت کی ہے کسی سے؟ وہ کھیتوں کا چکر لگا رہا تھا جبکہ راجو ہمیشہ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کے سوال پر راجو پوری طرح سے بوکھلا ہے۔ نظریں اٹھا کر شلوار قمیض میں ملبوس اپنے سائیں کو دیکھا جو آج کل اسے پاگل ہی لگ رہا تھا۔ سائیں وہ بیوی سے کی ہے، اس کے بتانے کے انداز پر عالیحان نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر ایک زوردار کہا گونجا تھا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے پھڑ پھڑا کر اڑے تھے۔ ابے تو ایسے شرما رہا ہے کمینے جیسے کسی اور کی بیوی سے پیار کیا ہے۔ ہنستے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ راجو بیچارہ چیپ گیا۔ چل بتا محبت کیسے کرتے ہیں؟ رخ اس کی طرف موڑ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ سائیں محبت کرتے تھوڑی ہے، یہ تو ہو جاتی ہے جانے انجانے میں خود بخود۔ محبت ایک احساس ہے اور احساس دلایا نہیں جاتا، احساس تو خود بخود ہوتا ہے۔ محبت وہ چیز ہے کہ جس کا نام لینے سے ہی محبوب کا عکس آنکھوں کے پردے پر لہرا جائے۔ وہ جذبہ ہے جس میں ہر اس چیز کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ محبت میں محبوب کو آزماتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے لیے پیمانے مختص کرتے ہیں، بلکہ یہ تو محبوب کے رنگ میں رنگ جانے کا نام ہے۔ نظریں جھکی ہوئی تھی، البتہ گہری خاموشی میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی۔ عالیحان اس کو کئی لمحے دیکھتا رہا اور پیچھے ہٹتا مسکرا دیا۔ آگے آنا، دل فریب انداز میں اشارہ کرتے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ راجو جھجکتا ہوا آگے ہوا۔ راجو تو بڑے کام کا بندہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک اسکول بنانا چاہیے جہاں تم لوگوں کو محبت کرنا سکھاؤ۔ بڑا گھننا نکلا تو حیدرآبادی غالب نکلا۔ اس کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے کہا راجو، جو بیچارہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ سائیں وہ تو بس ایسے ہی کان کھجاتا وہ شرمندہ ہو گیا۔ اگر تو اور شرمایا نا تو تجھے دوپٹہ اڑا دینا ہے میں نے۔ ایسے شرماتے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تھا، اور وہ واقعی راجو اگلے لمحے شرماہٹ جو دور دھکیلتا اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ کمینہ سمجھتا کیا ہے خود کو، شادی کرو گی مجھ سے؟ اس کی نقل اتارتے وہ بری طرح سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا۔ یا اللہ، میری زندگی میں اور کیا کم مشکلات ہیں جو یہ نئی مصیبت نازل کرتی ہے۔ وہ رونے کو تھی جب باہر شور محسوس کرتی باہر نکلی، جہاں سندھ پولیس کے ساتھ چند سرکاری افسران بھی تھے۔ یہ عالیان صاحب نے بھجوایا۔ ہاتھ میں پکڑا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ میرا نے ایک چور نظر اپنی ماں پر ڈالی اور لفافہ چاک کرنے لگی۔ مجھے نہیں کرنا کام، میں پہلے ہی کالم نگاری کے شعبے سے منسلک ہوں۔ ہاتھ میں پکڑا لفافہ واپس بڑھایا تھا۔ عالیہ پندی کی مینیجر کی نوکری تھی۔ میڈم، آپ سر سے مل کر انکار کر دیجیے گا۔ یہ پیپرز کے نیچے ان کا پرسنل نمبر لکھا ہوا ہے اور یہ ان کے سیکرٹری کا نمبر بھی ہے۔ ہمیں صرف یہ آپ تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے کھڑی تھی، جبکہ گاڑیاں جس طرح قطار میں آئی تھی اس طرح واپس مڑ گئی۔ وہ پیر پٹکتی کمرے میں جانے لگی، جب گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ چھتوں پر چڑھے ہمسائے دیکھ کر تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تماشا ختم ہو گیا بہنوں، اب جاؤ مرچ مسالہ اور تڑکا لگا کر پورے محلے کو بتاؤ کہ باپ مر گیا تو بیٹی نے عیاشیاں شروع کر دی۔ لمبی لمبی گاڑیاں آتی ہیں گھر میں، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ منہ کالا کرتے پھر رہی ہے۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی تھی جب اگلے لمحے دیواروں سے سر یوں غائب ہوئے تھے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ میرا تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ جو بلا گلے پڑی ہے اس کو اتارو، اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ اشارہ علیانہ پندی کی طرف تھا۔ مرہا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اماں کو بلا تھوڑی ہے، آج سیب ہے جو چپک گئے۔ پتہ نہیں کون سی منحوس کڑی ہے جو مرال کی دوست بن کر گئی تھی۔ قسم سے لینس لگا لگا کر آنکھوں کا کباڑا نکل جائے گا۔ بڑبڑاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ لفافہ ہنوز ہاتھ میں تھا۔ ہلکے کے کاموں کی نگرانی کے لیے اسے نوکری پر رکھنا چاہتا تھا، جبکہ مرہا جانتی تھی وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ یا اللہ، یا مجھے اٹھا لے یا اس انسان کو سیدھا کر دے۔ جھنجھلاتے ہوئے لفافہ بیڈ پر پھینکا اور خود بھی بستر پر گر سے گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے جھٹکے سے سیدھی اور لفافہ اٹھایا اور نمبر ملانے لگی۔ راجو فون اٹھا، دیکھ کس کا ہے؟ وہ جو پہلے ہی فون کے انتظار میں تھا جلدی سے سیدھا ہوتا بولا۔ وہ اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد گاؤں واپس جا رہا تھا۔ سنو، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں پڑھے لکھے مر گئے تھے جو مجھے نوکری کی پیشکش کی ہے۔ اسپیکر سے ابھرتی اس کی آواز ہر عالیان نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر فون راجو کے ہاتھ سے چھینا تھا اور آواز آہستہ کی۔ راجو مسکراہٹ چھپاتا ڈرائنگ پر دھیان دینے لگا۔ یہ آپ میرے سینئر سیکرٹری سے ڈسکس کر لیں، یہ انچارج سونپنا ان کی ذمہ داری ہے۔ باور یہ کروایا تھا کہ نہ جانے کتنا مصروف انسان ہے اور سارے واقعے سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق ایک وفاقی یا صوبائی وزیر کوئی غیر سرکاری بندہ اپنی معاونت کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، البتہ اپنے محکمے کے کسی بھی افسر کو کوئی بھی قلم دان سونپ سکتا ہے۔ اس کی اتنی پکی معلومات پر عالیان ماتھا پیٹ گیا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا؟ یہ لڑکی عقل مندی میں سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ میں نے حکومتی عہدہ دیا بھی نہیں ہے تمہیں، میں اپنی ذاتی معاونت کے لیے تمہیں رکھ رہا ہوں، اور تنخواہ حکومت پاکستان نہیں بلکہ میں خود دوں گا۔
یہ کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، میں جتنے مرضی ملازم رکھوں یہ مجھ پر منحصر ہے۔ بات کو جس مشکل سے سنبھالا گیا تھا عالیہ فندی سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ میں ایک کالم نگار ہوں جو پاکستان کے ایک بڑے اخبار سے منسلک ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتی، کسی کی ملازم تو بالکل بھی نہیں بن سکتی۔ سیدھا سیدھا انکار کیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی، جبکہ عالیہ ماتھا مسلتا سوچنے لگا۔ دیکھیں مرحا کمال صاحبہ، آپ اس گاؤں کی باسی ہیں، لوگوں کی مشکلات اور مصائب کو بہتر جانتی ہوں گی۔ یہ حلقہ ایک شہر جبکہ 15 گاؤں پر مشتمل ہے، یعنی گاؤں کی آبادی زیادہ ہے، تو آپ بہتر طور پر گاؤں والوں کی مشکلات کو جانتی ہوں گی، اس لیے آپ بہتر طور پر ہمیں آگاہ کر سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ جس تیزی سے آپ کی زبان چلتی ہے، امید ہے اسی تیزی سے آپ ہمارے ساتھ کام کر کے ترقی کا باعث بنیں گی۔ زیادہ دیر تمیز کا مظاہرہ کرنا عالیان کے لیے خاصا مشکل تھا، اسی لیے اس کی زبان درازی ہر طنز کرنا نہیں بھولا تھا۔ میرا کڑوا گونٹ بھر کر رہا ہے کہ مجھے نہیں کرنی، مطلب نہیں کرنی، یہ نوکری زبردستی ہے کیا؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھی خاصی زندگی اس فریب چشم کی دنیا نے فلمی بنا ڈالی تھی۔ کتنی تنخواہ چاہیے؟ شاید لالچ دینے کی کوشش کی تھی۔ خریدنا چاہتے ہو؟ وہ نہ جانے کیوں مگر پل بھر کے لیے اس کے لہجے پر اور طرز مخاطب پر ٹھٹکا تھا، لیکن پھر سر جھٹک گیا۔ 50,000 مجھے نہیں کرنی، کون سی زبان میں سمجھاؤں؟ 1 لاکھ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ 2 لاکھ تم اپنا علاج کرواؤ، 5 لاکھ تمہارے پاس اتنے حرام کے پیسے ہیں جو یوں بلا وجہ لٹا رہے ہو، 10 لاکھ تم واقعی پاگل، 15 لاکھ ایک اسکول لڑکیوں کے لیے۔ دونوں کی تیز تیز چلتی زبانیں رکی تھی، جیسے تیز رفتار گاڑی جھٹکے سے رکتی، وہ طنز کے نشتر برسائے چلی جا رہی، جبکہ عالیان کان دھرے بنا بس رقم بڑھائے چلے جا رہے۔ اس کو کسی صورت نہ رکتے دیکھ کر میرا تھک ہار کر اپنی شرط رکھ گئی۔ میں صرف اتنا کہوں گی، گوٹ کے لوگ بھی انسان ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ شہر بھیج سکیں، نام نہاد غیرت مند ہیں، لڑکیوں کو شہر نہیں بھیج سکتے اور نہ ہی اتنے وسائل ہیں ان کے پاس۔ آپ تو پیسے والے لوگ ہیں، اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھا سکتے ہیں، لیکن بمشکل 2 وقت کی روٹی کھانے والے یہ لوگ کیسے پڑھائیں اپنے بچوں کو؟ اسی صورتحال کے پیش نظر حکومت پاکستان نے ہر گاؤں میں سرکاری اسکول بنائے ہیں۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول ہے وہ استبل بنا ہوا ہے۔ جہاں تک میں نے دیکھا یہ کر کافی بڑا ہے، استبل تو یہاں بھی بن سکتا ہے، لیکن ان چند جانوروں کی وجہ سے کئی لڑکیاں علم کی دولت سے محروم رہ جائیں گی، لیکن آپ کو احساس تک نہیں ہے۔ کان میں دور کہیں یہ چند جملے ابھرے تو عالیان جھٹکے سے فون رکھ گیا۔ راجو نے اسے اچنبے سے دیکھا، لیکن وجہ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتا شیشے سے باہر کے مناظر دیکھنے لگا، نہ جانے کیوں یہ لڑکی بار بار کسی کی یاد دلاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خود کو سنبھال کر وہ کچھ سوچتا راجو کی طرف مڑا تھا۔ تو نے ہی کہا تھا کہ محبت میں محبوب کو نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ کمینے وہ کتنی چالاک ہے تجھے اندازہ نہیں ہے، اگر نہ مانتی تو میں نے تیرا محبت کا کیڑا خود ختم کرنا تھا۔ یاد رکھنا راجو، اگر تیرے مشورے پر عمل کر کے کچھ الٹا سیدھا ہوا نا تو تجھے خود اپنے ہاتھوں سے اوپر پہنچاؤں گا۔ راجو بیچارہ کھسک کر پیچھے ہوا تھا، وہ کیا بتاتا یہ لڑکی تھوڑی تھی، یہ آفت کی پرکالا تھی۔ اس کو پٹانے سے بہتر تھا بندہ ایٹم بم بنا لے، بلکہ یہ کام زیادہ آسان بھی تھا۔ دوسری طرف مرحا کے چہرے پر طنزیہ مسکان ابھری۔ آیا بڑا کتنی تنخواہ لوگی؟ بڑبڑاتے ہوئے سیغم کو فون ملا گیا۔ یقیناً اب اسے پوری داستان منو انت سنانے والی تھی، اور پر سیغم کا مشورہ مرحا کے لیے بہترین مشورہ ہونا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، روشنیوں کے شہر میں وہ سیغم کمال کے ہم قدم چلتی پہلی بار کھل کر مسکرائی تھی۔ گاڑی تو دور کہیں کھڑی تھی، جبکہ وہ دونوں پیدل ساحل کنارے چل رہے تھے۔ ہم بچپن میں آتے تھے یہاں، ٹھنڈی ہوا محسوس کرتی وہ خود میں سمٹی تھی۔ سیغم نے رک کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ جذباں تھی۔ پر کیوں نہیں آئے؟ فون کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ ملال کے چہرے سے مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی۔ سیغم خاموشی محسوس کرتا فون سے نظریں ہٹا کے اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی ادھر ادھر نظریں گھما رہی تھی۔ روشنی کے باعث آنکھوں میں جھلملاتے آنسو واضح تھے۔ سیغم لب بھیج کے کچھ کھاؤ گی؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تم کچھ کھلا سکتی ہو مجھے بھائی، اب تو تمہاری تنخواہ بھی زیادہ ہے۔ شرارت سے کہتا وہ اسے روتے بھی ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ میں اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی، بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے جس ادا سے کہا تھا۔ سیغم کو شبہ ہوا کہ کہیں وہی میرال ہے۔ سمندر کنارے گہرے سکوت میں اس کا دل فریب کہا گونجا تھا۔ مجھے دوسروں کی چیزیں لینے کا بہت شوق ہے، ہم ادھار کر سکتے ہیں، تم گھر جا کر دے دینا۔ آہستہ سے کہتا وہ پھر سے مسکرایا۔ اپنا والٹ دینا؟ پھر کچھ سوچتے وہ اس کے روبرو ہوئی تھے۔ سیغم اپروچ کا کر اسے دیکھ گیا، گویا یہ جاننا چاہتا ہو کہ جیسے اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ اس کے والٹ سے کئی نوٹ نکال کر اسے واپس کیا۔ شوہر کے پیسوں پر بیوی کا بھی حق ہوتا ہے، اس لیے اب یہ پیسے چونکہ میرے پاس ہیں تو آئے میں آپ کو اپنے پیسوں سے کچھ کھلاتی ہوں۔ لفظ اپنے پر زور دیتی وہ کھلکھلائی تھی۔ سیغم کو تو مانو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ بڑا احسان ہے زوجہ محترمہ،
اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ مرال بھی مسکراہٹ چھپاتے اس کے ساتھ چل دی۔ کبھی محبت کی ہے آپ نے؟ پچھلے چند دنوں میں وہ حد سے زیادہ بول رہی تھی، شاید آزاد ماحول میں کھل کر جی رہی تھی۔ ناکام محبت تھی یار، میرے زخم نہ کرے دو۔ دل پر ہاتھ رکھتے وہ خالص لوفرانہ انداز میں بولا، بتائیں نا۔ تجسس کا کیڑا بیدار ہوا تھا، یہ شاید خالص بیوی کی روح نے انگڑائی لی تھی۔ میں چوتھی میں تھا لیکن ٹیچر کی شادی ہو گئی۔ محلے کی تھی، میں تو ان کی شادی پر ٹینٹ لگانے بھی گیا تھا، اور ان کی شادی کا اتنا غم تھا کہ میں نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا، ہفتہ بھر بستر پر پڑا رہا تھا۔ ہائے یار، اللہ نے مجھے بڑا لیٹ دنیا میں بھیجا۔ اب تو ان کے بچے بھی تقریباً میرے جتنے ہوں گے۔ زوردار کہہ کا ماحول میں پرفسو ماحول میں جل ترنگ بکھیر گیا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہنس ہنس کر پاگل ہونے کو تھی۔ لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا لیکن وہ اپنی ہی دنیا میں گم ہنستی ہی چلی جا رہی تھی۔ سیغم خود بھی ہنس دیا۔ ٹیچر سے محبت، ہاں ہاں ہاں۔ وہ مشکل جملہ پورا کرتے پھر اسے ہنسی تھی۔ سیغم سر کھجا گیا۔ یار 99% لڑکوں کو اپنی استانیوں سے ہی محبت ہوتی ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ کسی آنی ہنسی ہنستے بولا تھا، جبکہ مرال کا تو برا حال تھا۔ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ جب وہ مزید تھوڑی دیر تک نہ رکی تو سیغم مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ وہ بمشکل مسکراہٹ روک کر سنجیدہ ہوئی، ہونٹوں پر انگلی رکھ کر یقین دلایا کہ اب نہیں ہنسے گی، لیکن کڑے ضبط کے باوجود بھی ہنسی نکل گئی۔ مرال کی بچی! وہ دانت پیستے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ خاموش فضا میں سمندر کی لہروں کے ساتھ اٹکلیاں کرتے وہ اپنی دھن میں مگن تھے۔ زندگی جیسے سمندر پر اٹکلیاں کرتی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ چاند کی روشنی دونوں پر پڑتی انہیں امر کر رہی تھی۔ ایک ریسٹورنٹ کا منظر تھا جہاں وہ میز پر آلیان کے مقابل بیٹھی معاہدہ نامہ پڑھ رہی تھی، جبکہ آلیان جو بظاہر فون میں گم تھا، نظریں صرف اسی پر ٹکی تھی۔ کاغذ پر نظریں جمائے وہ بال پوائنٹ کے لیے ہاتھ مارنے لگی۔ اس سے پہلے ہی آلیان نے بال پوائنٹ اس کے آگے کی۔ میرا اسے شاہ کی نظروں سے گھور کر رہے گا، عزت کر رہا ہوں تمہاری، دانت دکھاتے مزے سے کہا۔ میرا تعصب سے سر ہلا کر رہے گا، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مخصوص انداز میں خالی جگہ پر بال پوائنٹ چلاتے وہ دستخط کر گئی۔ آلیان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہماری ٹیم میں خوش آمدید، امید ہے زبان کم چلاؤ گی جبکہ دماغ زیادہ چلاؤ گی۔ میرا آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ اسکول جلد بننا چاہیے، حکم انداز تھا، جبکہ آلیان اس بات میں سر ہلا گئی۔ مجھے لگتا ہے مجھے تم سے آہستہ آہستہ محبت ہو رہی ہے۔ گہری خاموشی میں اس کی آواز پر آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھی۔ تو کیا کل وہ سنجیدہ تھا؟ بے ساختہ سوال ابھرا۔ جانچ دی نظروں سے سامنے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ اپنے قدم روک لو میر عالیہ نہ بندی، محبت خراج مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے۔ تم نازوں میں پلے ایک امیر ساتھ ہو، قربانی نہیں دے پاؤ گے۔ تم جیسے لوگ بس دعوے کر سکتے ہیں، جب عمل کا وقت آتا ہے نا تو لڑکھڑا کر گر جاتے ہو۔ مرحا کمال کوئی عام لڑکی نہیں ہے، محبت میں قربانی کی قائل، کیونکہ جس رشتہ میں قربانی نہ ہو وہ رشتہ بے مول سا لگتا ہے۔ وہ لڑ نہیں رہی تھی، نہ طنز کر رہی تھی، نہ کوئی بحث، نہ کوئی الزام، بس سمجھانے کی ادنا سی کوشش کر رہی تھی۔ چیلنج کر رہی ہو مجھے؟ اب روج گایوں سے پورا تھا۔ مرحا نفی میں سر ہلا گئی۔ تنبیہ کر رہی ہوں، کوہنیاں میں اس پر ٹکائے آگے کو ہوئی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں آگے کو ہوا تھا۔ مرحا طنزیہ ہنسی تھی۔ میرا کام تھا بتانا، یاد رکھنا محبت حاصل کا نام نہیں ہے، محبوب کی رضا میں راضی ہونے کا نام ہے۔ ایک اور ادنا سی کوشش تھی، مجھے خود پر اتنا یقین ہے کہ میں لا حاصل کو حاصل بنا لوں۔ میز پر پڑے کاغذ پہ آڑی ترچی لکیریں کھینچی تھی۔ خود پر اتنا یقین نہیں کرو کہ بعد میں پچھتاؤ۔ وہ ہنوز اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے تھی۔ جس دن پچھتایا تمہیں الزام نہیں دوں گا، اس لیے تم بے فکر رہو۔ کوئی بحث ہی ختم کر دی تھی، یا شاید وہ مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دعا کرنا وہ دن نہ آئے۔ کاغذ سمیٹتے بات کو ختم کیا تھا۔ میرا کام بتا دینا مجھے، امید ہے باقی کرپٹ وزیروں کی طرح 5 سال عیاشی میں گزارنے کے بجائے کوئی کام دھندا بھی کرو گے۔ عالیحان مبہم سا مسکرا دی۔ وہ جا چکی تھی لیکن وہ روز وہیں پر بیٹھا تھا۔ ادھر آ راجو، تو بڑا چھپا رستم نکلا یار، ایک دفعہ میری نیا پار لگ جائے پھر میں ایک سینٹر بناؤں گا، راجو لو سینٹر۔ اپنی بات پر خود ہی محفوظ ہوتا وہ مسکرا دیا تھا، جبکہ اس کا بے وجہ اور بے تحاشا مسکرانا راجو کی نیندیں اڑا گیا۔ دل سے بے ساختہ اس کے لیے دعا نکلی تھی۔ میڈم آج سر کا ٹی وی پر انٹرویو ہے، تو آپ چند سوالات لکھ دیں، چینل کو بھجوانے ہیں۔ ملازم کی بات پر وہ سر ہلا گئی۔ کون سا میڈیا ہاؤس ہے اور کون انٹرویو کر رہا ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ سیغم کمال انٹرویو کریں اور میڈیا ہاؤس حق نیوز ہے۔ میرے حق کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ فکر نہ کریں، بہت اچھے سوالات لکھوں گے۔ مسکراہٹ چھپاتے کہا تھا۔ ملازم سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ سیغم کے بچے بتایا کیوں نہیں کہ عالیحان کا انٹرویو ہے۔ وہ فون اٹینڈ ہوتے ہی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ حوصلہ میری جذباتی بہن، مجھے بھی ابھی پتہ لگا ہے، اور میں اور مرال سوالات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اپنے مخصوص دھیمے اور نرم لہجے میں اسے جواب دیا تھا۔ مجھے بھی سوال لکھنے کا کہا گیا ہے۔
मुझे तो हंसी आ गई। तुम इनके सवालात के मुताबिक इंटरव्यू करो, नामुमकिन। हा हा हा। वो धीरे से मुस्कुराई थी। क्या वाकई? हा 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 हा। चलो फिर एक मजेदार इंटरव्यू होने वाला है। मैंने तो बड़े तगड़े सवालात निकाले हैं। वो भी मुस्कुराया था। चलें फिर, आप अपनी जोजा मोहतरमा के साथ गुफ्त शुनीद करें। मदाखलत के लिए गुलाम माफी का तलबगार है। खालिस उर्दू में उसे छेड़ती वो फोन बंद कर गई। सेगम अरे अरे करता रह गया, लेकिन वो फोन रख चुकी थी। सेगम मुस्कुराता हुआ नफी में सर हिला दिया। निगाहें सामने ही मेज पर झुकी मिराल पर गई तो मुस्कुराहट गहरी हो गई। फोन मेज पर रखता वो इस तक पहुंचा जो लैपटॉप खोले बैठी थी। आंखों में संजीदगी थी, ध्यान काम की तरफ था। वो आराम से इसके पीछे जा खड़ा हुआ, हल्का सा मेज पर झुकते हुए लैपटॉप की स्क्रीन देखी जहां आलियाना फंदी के बारे में मालूमात लिखी थी। उसे इतना करीब महसूस करते इसके हाथ कब कपाए वो सांस रोक गई। सुनो, पहले तो तुम मूवी देखा करती थी, अब सुधर गई हो क्या? इसके सर पर होंठ रखते शरारत से कहा था, जबकि इसकी यह हरकत मिराल को दंग कर गई। मैंने सोचा जब ढोल गले में बंद ही गया तो क्यों न बचा लूं। बमुश्किल अपनी आवाज की लड़खड़ाहट पर काबू पाती वो जल्दी से बोली। सेगम पीछे होता कहका लगा गया। इसके उल्टे सीधे जवाब सुनने का आदी हो गया था, या शायद उसे वो बोलती हुई अच्छी लगती थी। मिराल ऐसे सवालात लिखना क्या आग लग जाए। कुर्सी खींच कर वो भी इसके साथ बैठा था और दूसरा लैपटॉप खोलकर इसके पुराने इंटरव्यूज देखने लगा। इसको काम में मसरूफ देखकर मिराल ने नजरें उठाकर उसे देखा और फिर दिल फरेब सा मुस्कुरा दी। मेरे सामने भी हंस सकती हूँ, मैं कौन सा ड्रैकुला हूँ। इसकी हरकत मुकाबिल की निगाहों से छुपी न थी। मिराल खुद में से मरती गर्दन झुका गई। सिगा मुस्कुराता हुआ सर झुटक गया। काली शलवार कमीज में बालों को नफासत से सेट किए वो आईने के सामने खड़ा था। खुद पर एक नजर डालते परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़का। वजीर बनने के बाद पहला इंटरव्यू था। यही वजह थी कि वो थोड़ा बहुत घबरा रहा था। तेज तेज सीढ़ियां उतरता वो नीचे गया जहाँ कई गाड़ियां इंतजार में खड़ी थी। सलाम साईं। इसको आते देखकर मुलाजिम सर खम करके सलाम करने लगा। सर की जंबिश से जवाब देता वो फोन हाथ में घुमाता। वो गाड़ी में बैठ गया। मेरहा कमाल कहाँ है? साथ बैठे सीनियर अफसर से पूछा। सर वो मीडिया हाउस के लिए निकल चुकी हैं। सेक्रेटरी के जवाब पर वो नफी में सर हिला के। इस लड़की की कोई कुल सीधी नहीं है, हद है वैसे। बड़बड़ाता हुआ बाहर की तरफ देखने लगा। गाड़ी हैदराबाद की हदूद से निकलती कराची की राह पर गामजन थी। रात ढलने लगी थी। इनसे चंद किलोमीटर के फासले पर गाड़ी के पुश से टेक लगाए मिरहा कमाल अपने रास्ते पर गामजन थी। जिंदगी कितनी ड्रामाई अंदाज में आगे बढ़ रही थी। हरा हर उभरता दिन मुश्किलात का अनबार सामने लाता था। न जाने जिंदगी की ये ट्रेन कब अपनी पटरी पर आती। थक हार कर वो आंखें खोल गई। आंखें न जाने क्यों खुद ब खुद नम हो गई थी। उंगली के पोरों से आंसू चूनती वो फीका सा मुस्कुराती। दर्द, अजियत, घुटन, मुश्किलात को हंसी का लबादा उड़ाकर चलती गाड़ी से दूर फेंका था। टीवी स्क्रीन पर बैठे नाजरीन को सेगम कमाल का सलाम। मैं आज हमारे साथ मौजूद वन ऑन वन मीर आलियाना फंदी, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खसूसी इकदामात। कैसे हैं आप सर? प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से और पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। प्रोग्राम शुरू हो चुका था। कंट्रोल रूम का अमला होशियार बैठा था। मिराल भी कंट्रोल रूम में मौजूद थी। मिराहा को देखकर हैरत हुई थी, लेकिन सीगम के इशारे पर खामोशी इख्तियार कर गई थी। जबकि जब से आलियान आया था वो मिराहा के साथ कंट्रोल रूम में ही मौजूद थी। बाहर निकलकर पकड़ी नहीं जाना चाहती थी। कुछ गैर मामूली सा महसूस करते स्क्रीन पर नजरें दौड़ाई जहां वो दोनों एक दूसरे को शोला बरसाते निगाहों से तकने में मसरूफ थे। दोनों के तासुरात तने हुए थे, यूं जैसे शिकारी शिकार से पहले अपने हदफ को देखता है। प्रोड्यूसर होश में आता फौरी तौर पर प्रोग्राम में वक्फा ले गया। वक्फे की आवाज के साथ ही आलियान सीट से उठा था, जबकि सीगम आराम से कुर्सी पर बैठा रहा। हाउ डेयर यू ब्लडी बास्टर्ड, वेयर इज द शिटी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोग्राम? सुर्ख होता वो पूरे स्टूडियो को जड़ से उखाड़ने के दर पे था। सीगम अपने शो में वो वीडियो क्लिप जो चला चुका था, जो मिरहा ने इलेक्शन से पहले सोशल मीडिया पर वायरल की थी, और इसके मुतालिक जवाब मांग रहा था। जबकि बहैसियत वजीर पहले ही इंटरव्यू में इतनी बुरी तरह फंसने पर वो सीख पा हो गया था। चंद लम्हों में स्टूडियो में मजमा जमा हो चुका था। वक्फा तवील से तवील तर होता जा रहा था। यूट्यूब लाइव शो के कमेंट सेक्शन पर लोगों की क्या आराइयां बढ़ने लगी। टीवी पर वो बैठे लोग इंतजार कर कर के बंदासे लगा रहे थे। मिरहा भी कंट्रोल रूम से निकलकर स्टूडियो में आई, जहां गालियों का तूफान बरपा था। आलियान विप्रेशेर की मानद एक एक चीज जमीन पर पटक रहा था, जबकि सेगम दीवार से टेक लगाए दोनों हाथ बांधे खड़ा था। असिस्टेंट कहाँ है इस कमीने का? किसने लिखे हैं ये सवाल? 1 मिनट से पहले बुलाओ उसे। कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर अंदर का मंजर देखती मिराल के माथे पर नन्हे नन्हे कतरे उभरने लगे। मिराल को भेजे। कान में लगे माइक पर प्रोड्यूसर बोला। मेरा तासुब से आलियान को देख कर रह गई।
एक नजर सीगम को देखा जो आंखों के इशारे से मुतमईन रहने का कह रहा था। माथा मसलती वो कोने में जा खड़ी हुई, लड़खड़ाते कदमों से बमुश्किल अपना वजूद घसीटती मिराल स्टूडियो में दाखिल हुई। सुरमई आंखें आज फिर एक लंबे अरसे के बाद खौफ का शिकार। तुम? 440 वॉट का झटका लगा था आलियाना फंदे को। सब्ज रंग सूट में वो कोई और नहीं मिराल आजम ही थी, जो अलग ही रूप में खड़ी थी। शी इज माई वाइफ मिनिस्टर, बी केयरफुल। सीगम आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला था। राजू तो इस सूरत हाल को समझने की नाकाम कोशिश में था। क्या बकवास है ये मिराल, तुम इस कमीने। इसका जुमला भी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि सीगम की धाड़ बुलंद हुई। ये एक मीडिया हाउस, घर का ड्राइंग रूम नहीं। जाती गुफ्तगू से इज्तनाब कीजिए। सीगम यहाँ अपनी इज्जत नहीं उछलने दे सकता था। मिराल के खौफजदा आंखों में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। तुम सबको देखता हूँ मैं। राजू सारिम साहब, वजीर इत्तलात और नशरियात को फ़ोन मिला और ज़रा इस चैनल के बाहर ताला लगवाओ। 2 मिनट के अंदर अंदर पैमरा का नोटिस चैनल के मालिक के हाथ में था, साथ साथ हट जाने का नोटिस भी था। चैनल वालों को तो सदमा ही लग गया। अगर कोई मुतमईन था तो सीगम कमाल, जो तमाशा खत्म होते मिराल का हाथ पकड़ कर जा चुका था। मिरहा भी खामोशी से आलियान के पीछे निकल गई। सीगम से घर जाकर बात करने का इरादा था। ये आपने क्या किया? वो बहुत जिद्दी है। देख लिया आपकी फजूल जिद की वजह से चैनल वालों को कितना नुकसान हो गया। सीगम की हरकत पर खौफ महसूस हो रहा था। इतना तो वो जान गई थी कि इस फरेब चश्म की दुनिया में किसी को मारना मुश्किल नहीं है। मामूली दुश्मनों में भी इतनी महारत से मौत के घाट उतारा जाता है कि कंधे पर बैठे फरिश्तों तक को इल्म न होता। मैं कठपुतली बनकर काम नहीं कर सकता। ये बात मैं मुआहदेनामे पर लिखवा चुका हूँ। गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल नॉर्मल था, फिर भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसकी सुई वहीं की वहीं अटकी। मेरे पास बेशुमार पेशकशें नौकरी की। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही बीवी नहीं बन रही मेरी। माहौल में छाई तलखी जाहिर करना चाहिए थी। अब बीवी हूं तो बनूंगी ना। सामने सड़क पर नसरें जमाए कहा था। मुझे लगा था कि तुम आलियान को देखकर बेहोश हो जाओगी। लब दबाते उसे छेड़ा। वो एक खफकी भरी घूरी इस पर डालकर रुख मोड़ गई। अब उसे क्या बताती कि सीगम की मौजूदगी में उसे 100% यकीन था कि आर्यन इसका बाल भी बेका नहीं कर सकता। अलबत्ता दिल के कोने में डर था कि न जाने वो घर जाकर क्या बताएगा सबको। मीडिया इंडस्ट्री जितनी बदनाम जमाना इंडस्ट्री रही, एक सियासतदान से बेहतर कौन जान सकता है। न जाने इसके बारे में क्या क्या बातें की जा रही होंगी। हथेली थोड़ी तले टिकाए वो सोचों में गर्क थी। किधर? इसको अपने पीछे साथ गाड़ी में बैठता देखकर दुश्तगी से पूछा था। मिरहाज के अंदाज गुफ्तगू पर दांत खिचखिचा कर रह गई। तुम्हारे काम से तुम्हारे साथ आई हूँ तो मेरा दिमाग खराब है जो रात के इस वक्त टैक्सी करवा के जाऊँ। मजे से कहती गाड़ी में बैठ गई थी। थोड़ी इतला के लिए अर्ज है, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मेरे साथ नहीं आई तुम, तड़क कर कहा। लहजे में चिड़चिड़ापन वाज़ेह था। लेकिन अब तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। कोई एतराज? आईब्रो चुकाते पूछा। आलियान गहरी निगाह पर डालता सर झटक गया। कोई गाना चला दे, मैं बोर हो रही हूँ। बमुश्किल 5 मिनट ही गुजरे थे कि आगे बैठे ड्राइवर को कहा था। आलियान जो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए हुए था कि गुस्से में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहता। इसकी फरमाइश पर दिल चाहा या खुद को शूट कर दे या साथ बैठी लड़की का मुंह बंद करवा दे, जो नामुमकिन था। बंद करो इसे राजू, मेरा सर फट रहा है। गाने के बोल न जाने क्यों से चुभ रहे थे। गुस्सा इतना शदीद था कि इसकी मौजूदगी की खुशी भी मानन पड़ गई। ये हैंड फ्री लगा लें आप, क्योंकि मुझे तो गाना सुने बगैर सफर करने का मजा नहीं आता। आलिया ने जिस कदर खुद पर जब्त किया था, या तो वो जानता था या इसका खुदा। साथ बैठी लड़की जिससे मोहब्बत करने की जसारत कर बैठा था, वो मोहब्बत के साथ साथ इज्जत की तालीब भी थी। गुस्सा इतना शदीद था कि कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहता था जो मुकाबल को गिरा गुजरे। बच्चों मजा तो बड़ा आ रहा होगा। आया बड़ा आलियान अफंदी बना करता है। इसके तपे चेहरे पर नजर डालती वो दिल ही दिल में कहती मुस्कुराती, खामोश होकर बैठने का क्या लोगे। हतफुल अनकान लहजे को धीमा रखा, जबकि राजू उसके इस कदर जब्त पर हैरान रह गया। अब तक तो गाड़ी में तूफान मच चुका होता, या शराब नोशी करके वो पूरी गाड़ी को कलब बना चुका होता। मेरा बोलना इतना जहर लग रहा है तो या सर दर्द की गोली खा लो या दूसरी गाड़ी पर चले जाओ। अपनी तस्दीक बर्दाश्त नहीं हुई थी। लहजा आपकी बार खासा तल्ख था। गुस्से में कोई मुझे छेड़े, मुझे गवारा नहीं। गाड़ी की खामोशी में इर्तियाज पैदा करता इसका जुमला राजू को झटका दे गया। वह मुश्किल गाड़ी को संभाला, वरना अब तक कोई हादसा रोनुमा हो जाता। वो वजाहत पेश कर रहा था अपने तल्ख लहजे की, लेकिन क्यों? राजू महज सोच कर रह गया, क्योंकि जवाब जानता था। मोहब्बत है ही ऐसी बेरहम चीज, गुस्सा अकल को खा जाता है वजीर साहब।
علیحان خاموشی اختیار کر گیا جبکہ راجو بیچارے کی ہمت اور عظمت کو سلام تھا. جھٹکے پر جھٹکا کھانے کے باوجود بھی بغیر حادثے کے گاڑی چلا رہا تھا. تم ایک وزیر ہو اور وزراء کو لوگ گالیاں تک دیتے ہیں، اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، جلسوں میں جوتے تک پھینکتے ہیں، کالی سیاہی سے ان کا منہ کالا کر دیتے ہیں، ان کو ان کے منہ پر برا بھلا کہتے ہیں، ٹی وی شو پر ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا، تم نہیں جانتے کیا؟ حیرت ہے اتنی سی بات پر تم بھڑک گئے، بجائے اس کے کہ تم غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہتے کہ اب ان 5 سالوں میں کارکردگی بہتر کروں گا، تم شو چھوڑ کر آ گئے. اتنا ہی ضعف ہے تم میں. یہ ایک ایسی کرسی ہے جہاں کوئی کسی سے خوش نہیں ہوتا. آپ دودھ کے دھلے بھی ہوں گے نا تو پھر بھی کوئی مخالف نکل آئے گا. دل بڑا کرنا پڑتا ہے اس دنیا سیاست میں. قدم رکھنے سے پہلے عزت نفس مارنی پڑتی، بڑا مشکل ہو جاتی ہے یہاں زندگی. وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی. نگاہوں کا مرکز سڑک پر چلتی گاڑیاں تھیں، لیکن گانے کی مدھم آواز کے ساتھ ساتھ اس کی دل فریب آواز ماحول کو اپنے سحر میں جکڑ گئی. علیحان کئی لمحے بے خود سا اسے دیکھتا رہا. روشنی وقفے وقفے سے اس کے چہرے پر پڑتی اسے حسین تر کر رہی تھی. غصے کی جگہ اس کی غربت کی خوشی نے لے لی تھی. بس راجو سے اس وقت سخت زہر لگ رہا تھا. حالانکہ یہ احسان فراموشی کی حد تھی کہ اسی سے محبت سیکھ کر اسے ہی اپنی محبت بھری داستان سے نکالنا چاہتا تھا. تھوڑی دیر والے واقعے کا اثر زائل ہو چکا تھا. اتنی جلدی تو مہنگی شراب بھی اثر نہیں کرتی تھی جتنی جلدی ساتھ بیٹھی لڑکی کے دو بول اثر کر گئے. تم جادوگرنی ہو. راجو کی موجودگی کے باعث اس کی طرف جھکتا آہستہ سے بولا. اس وقت راجو سالم سماج سے کم نہیں لگا تھا. مرہا جو اپنے دھیان میں گم تھی جھٹکے سے شیشے کے ساتھ چپکی تھی. تمیز میں رہو، اس سے پہلے میں اپنی تمیز بھولوں. دانت پیس کر وہ بھی جواباً آہستہ سے گررائی تھی. تھوڑی دیر پہلے والی نرمی غائب تھی. راجو میوزک کی آواز تیز کر دو. مسرور انداز میں سیٹ کے پشت سے ٹیک لگائی تھی. راجو بند کرو، اسے میرا سر پھٹ رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے کہا گیا اسی کا جملہ کمال خوبصورتی سے لوٹایا تھا، جبکہ راجو تو محبت کا درس دے کر بری طرح سے پچھتایا تھا. پیچھے بیٹھے دو نفوس آج اسے ہارٹ اٹیک دلوانے کے در پر تھے. بند کر دے یار، تیری سائنس سرکار کے مزاج گرم ہے. میرا خون خوار گھوری سے نوازتے رخ مڑ گئی. ویسے ایک معصومانہ سوال ہے میرا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ زبان میں کچلی ہوئی تھی. شاید اس کی موجودگی میں خاموش رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ اس سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا، بے تحاشا بے حساب. وہ بولی کچھ نہیں، بس آئے پوچھ گا گئی، گویا کہنا چاہ رہی ہو کہ پوچھو. عزت تو ویسے ہی میں تمہاری بہت کرتا ہوں ماشاء اللہ سے، ہے نا؟ تو محبت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. تھوڑی کو جاتے ہوئے یوں سوچ سوچ کر بول رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی اہم بات ہو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پل بھر کے لیے لاجواب ہو گئی. اس سے آگے تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، یا شاید سوچنا نہیں چاہتی تھی. میرا خیال ہے کام کی بات کر لیتے ہیں. اسکول کی تعمیر کب شروع ہوگی؟ لاجواب ہوتی وہ نہایت خوبصورتی اور مہارت سے اپنے تاثرات پر بیزاری کا لبادہ اوڑھ گئی. واہ مرہا کمال، واہ! تم تو صرف نام کی نہیں بلکہ واقعی کمال ہو. سوال چنا جواب گندم، حد ہے ویسے. چڑھتے ہوئے کہا تھا جبکہ آگے بیٹھا راجو تجسس میں تھا کہ نہ جانے پیچھے کیا باتیں چل رہی ہیں. فضول بولنا کوئی تم سے سیکھے. اتنی محنت اگر کام پر لگاؤ، سیاست پر دھیان دو نا، تو پاکستان کے نیلسن منڈیلا بن سکتے ہو. لیکن نہیں، تمہیں تو رانجھا بننے کا شوق ہے. اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی علیحان کے کانوں تک پہنچ چکی تھی. وہ تو اس کی زبان کے جوہر پر اش اش کر اٹھا. گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو اونچی نیچی سڑک کے باعث گاڑی جھٹکے کھانے لگی. ایسا نہیں تھا کہ وہ ان سب کی عادی نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ اکیلا بیٹھتے ہوئے اسے یہ جھٹکے زہر لگے. اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس کی گود میں ہوتی، لیکن وہ مرہا کمال تھی. اس سڑک پر دوبارہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، بے شک نوکری سے نکال دینا. غصے سے اسی پر چڑھ دوڑی. وہ تو اس کے حکمی انداز پر غوطہ حیرت میں تھا. دھمکی دے رہی ہو؟ آئیبرو چکا کر پوچھا. نہیں، میں دھمکیاں نہیں دیتی. ایک ایک لفظ پر زور دیتے باور کرایا. اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا مرہا کا گھر آ چکا تھا. رکو ذرا. اسے اترتا دیکھ کر جلدی سے نیچے اترا تھا. گھوم کر اس کی طرف آیا اور دروازہ کھولا. جبکہ راجو کو لگا تو اسے دل کا دورہ ہی پڑ جائے گا. یہ کیا ہے؟ اسے دروازہ کھولے کھڑا دیکھ کر بے لچک لہجے میں پوچھا. عزت بخش رہا ہوں جناب. مرہا متاثر کن انداز میں آنکھیں گھما دی. ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی وہ کھسک کر دوسری سائڈ پر ہوئی اور جتاتی نظروں سے اسے دیکھ کر نیچے اتر گئی. علیحان کو تو مانو صدمہ ہی لگ گیا. وہ کیا ہے نا، مال بدولت کو زیادہ عزت راز نہیں آتی. اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی دروازہ بجانے لگی.
اور وہ عالم حیرت میں ڈوبا تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک وہ اندر نہ چلی گئی۔ منہ بند کرتا وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی جو ہی حویلی میں رکی، عالیان اندر کی طرف بھاگا تھا لیکن ٹھٹک کر رکا۔ راجوی امراض قلب کے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لینا، کل کے دورے آتے آتے رہ گئے ہیں آج تجھے، شرارت سے کہتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ راجو تو خود حیران تھا کہ آج اسے دل کا دورہ کیوں نہیں پڑا، ورنہ ان دونوں نے کسر تو کوئی نہیں چھوڑی تھی۔ آج کے تلخ واقعے کا شائبہ تک میر عالیان افندی کے چہرے پر نہ تھا۔ میرا کمال واقعی کمال تھے۔ صبح کے 6 بجے تھے۔ کمرے میں بھاری پردوں کے باعث ابھی بھی رات کا پہر معلوم ہو رہا تھا۔ پرسکون ماحول میں تیز آواز نے پوری طرح انتشار پیدا کیا۔ ٹھا ٹھا کی آواز پر ایک لمحے سے پہلے سیغم کی نیند بھاگی تھی۔ کمفرٹر خود سے دور پھینک کر وہ بیڈ سے نیچے تھا۔ نظر گھما کر دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ گولیوں کی آواز میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا اس پر حملہ ہو چکا ہے۔ فون ہاتھ میں اٹھاتا وہ جلدی سے گارڈز کو فون ملانے لگا، جبکہ قدم تیز تیز اٹھتے گھر میں اسے ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ میرال، میرال، اس کو آوازیں دینے کے ساتھ ساتھ وہ فون پر بھی لگا ہوا تھا۔ جواباً خاموشی تھی۔ گھر کا کونا کونا پاگلوں کی طرح تلاش کرتا۔ وہ فون پر کال ملانے کی ناکام کوشش ہوئی۔ گھر میں میرال میرال کی گونج تھی لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ گولیوں کی آواز ختم ہو چکی تھی۔ سیغم بے یقین سا نیچے کی طرف بھاگا، جہاں گارڈز حملہ آوروں کے پیچھے بھاگ کر انہیں پکڑنے کی ناکام کوشش میں تھے۔ دوسرے فلیٹ والے بھی نیچے آ چکے تھے، لیکن ان کے لیے یہ معمولی بات تھی، کیونکہ کراچی جیسے شہر میں ہر دوسرے دن یہ واقعہ نہایت معمولی بات تھی۔ وہ الٹے قدموں پر بھاگا۔ بالکنی کا شیشہ بھی گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر دھڑکتے دل کے ساتھ گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن نتیجہ صفر۔ 2 منٹ کے اندر اندر وہ کپڑے بدل کر گاڑی میں تھا، جس کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ دماغ میں کئی تانے بانے بن رہے تھے۔ جانتا تھا یہ عمل کس نے کیا ہوگا۔ تیز تیز گاڑی چلاتا وہ مشکل حادثات سے بچ رہا تھا۔ فون کے رنگ ٹون سے گاڑی جھٹکے سے رکی۔ ہیلو سیغم کمال۔ سیغم بے بسی سے سیٹ سے ٹیک لگا کے مقابل کی آواز پہچاننے میں لمحہ لگا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ، اور کہاں ہے میری بیوی؟ بمشکل لہجے پر قابو پایا۔ بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ نتیجہ تو وہ دیکھ ہی چکا تھا۔ رشتے انسان کو کمزور بناتے ہیں۔ سیغم کو آج اندازہ ہوا تھا، وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بیوی تھی اس کی، جسے اس نے اللہ اور رسول کا نام لے کر اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈالی تھی۔ ارے اتنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ کزن ہے وہ میری، ہم تو بچپن سے ساتھ رہتے آ رہے ہیں، اتنی آنکھ کیوں لگ رہی ہے؟ سیغم لب بھیج گیا۔ اتنی گھمبیر صورتحال تھی اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں سی بن گئی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ 5 الفاظ زندگی کے مشکل ترین الفاظ تھے۔ کسی کے سامنے نہ جھکنے والا شخص جھک گیا تھا۔ عجب بے بسی تھی، شاباش، عقل مند ہو۔ مقابل شاید تڑپا تڑپا کر مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سیغم سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھتا سب کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ تو ایک ویڈیو بیان دو، معافی مانگو مجھ سے۔ ساتوں آسمان یکے بعد دیگرے سر پر آن گرے تھے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، وہ دھاڑا تھا، جب دوسری طرف سے زوردار قہقہا گونجا۔ ٹھیک ہے، پھر حویلی لے کر جا رہا ہوں اسے، جانتے تو ہو کہ کیا سلوک ہوگا اس کے ساتھ۔ دکھتی رگ پر پاؤں رکھا تھا، کوئی اور شرط مان سکتا ہوں، لیکن جو غلطی میں نے کی ہی نہیں، اس کی معافی نہیں مانگوں گا۔ اذیت سے کہا تھا، لیکن مقابل شاید فرعون بنا بیٹھا تھا۔ 2 گھنٹے، صرف 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، اسی چینل پر جا کر، اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر معافی مانگو مجھ سے۔ سیغم نے بے بسی سے کندھے ڈھیلے چھوڑے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلا شخص تھا جو معافی مانگنے والا تھا، اور بھی بہت سے لوگ اس اذیت ناک صورتحال سے گزر چکے تھے، لیکن یہ اس کے اصولوں میں نہیں تھا، مگر اصول تو رشتوں کے آگے ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر تہلکہ مچ گیا تھا۔ نامور صحافی سیغم کمال کا ویڈیو بیان لمحوں میں آسمان کو چھوتا، آنکھ لگا کے۔ عالیان جیت گیا تھا ہمیشہ کی طرح، یہ میدان بھی مار لیا تھا۔ سیغم کمال ہار گیا تھا، اسے محبت نے مار ڈالا، اپنی محرم سے محبت نے اسے اس کے اصولوں سمیت مار ڈالا۔ ہر شخص خود کا مذاق اڑاتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کے اصول اس کے منہ پر مارے جا رہے ہیں۔ وہ سب سے نظریں چراتا جھکے کندھوں سے گھر کا رخ کر گیا تھا۔ بدلے کی آگ پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ گاؤں کی ایک حسین شام تھی۔ عورتیں سروں پر برتن رکھے دودھ لینے جا رہی تھی، تو مرد کاموں سے واپس گھروں کی طرف گامزن تھے۔ پگ ڈنڈی پر کھڑی وہ غروب آفتاب کے منظر کا خوبصورت حصہ لگ رہی تھی۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پر ٹکا اس کو پروقار بنا رہا تھا۔ نظروں کا مرکز سامنے کھڑا عالیان افندی،
और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मालिक था। राजू हाथ बांधे खड़ा था। चंद नामवर ठेकेदार भी सामने ही खड़े थे, सफेद शलवार कमीज में कंधों पर पूरी मर्दाना शॉल डाले। वो वजाहत का शाहकार लग रहा था। चेहरे पर थकन के आसार थे, लेकिन वो फिर भी खड़ा था। बोलते बोलते वो रुका था और पगडंडी पर खड़ी मिरहा की तरफ इशारा किया था। मिरहा सोचों के भंवर से निकलती खुले मैदान की तरफ चल पड़ी, जहाँ स्कूल की इमारत कायम करने का सोचा गया था। गांव के बीचों बीच ये मैदान खासी मालियत का था, लेकिन उसे भारी दामों खरीद लिया गया था। स्कूल का नक्शा मुरतब करने का अमल खत्म हुआ तो कंस्ट्रक्शन मालिकान और ठेकेदार वापस चले गए। मुझे लगा था कि तुम मुकर जाओगे, इसके साथ चलते हुए कहा था। सूरज अपनी आखिरी किरणें दिखाकर आधा झुक चुका था। अपनी बात से मकड़ना मीर आली खान की शान के खिलाफ लहजे में छुपी अकड़ मिरहा ने बखूबी महसूस की थी। कुछ ज्यादा अकड़ नहीं है तुम में, आहिस्ता से चलते हुए कहा था। लहजे किसी भी एहसास से आ रही था। गर्मी के बाइस माहौल में घुटन बढ़ती जा रही थी। है तो वो क्या है ना कि अल्लाह हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। कंधे से नादीदा गिर छाड़ती कदा से कहा था। मेरा आंखें घुमा कर रह गई। मजाक अच्छा करते हो। इसको सर से लेकर पांव तक घूरते तंजिया अंदाज में कहा था। आलियान का हलक तक कड़वा हो गया। पानी? मौजू बदलते हाथ में पकड़ी बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। मिरहा ने एक नजर इधर उधर दौड़ाई। राजन से जरा फासले पर था, जबकि मुलाजिम गाड़ियों के पास थे। पानी की एक ही बोतल थी। अगर वो इनकार करती तो यकीनन आलिहान पी लेता, और इसे पानी तो वो कभी भी लेकर ना पीती। जब इसका फायदा नहीं हो रहा था तो आलियान का फायदा क्यों करती। शातिराना अंदाज में आंखें घुमाते इसके हाथ से बोतल पकड़ी और दूर उछाली थी। आलियान हक्का बक्का रह गया। ये क्या किया लड़की? दांत पीस कर कहा था। नेकी गले ही पड़ गई थी। शदीद प्यास के बावजूद मोहब्बत और हमदर्दी के नाते उसे पेशकश कर डाली, लेकिन मकाबल ने सारी हमदर्दी का बेड़ा गर्क कर दिया। तुमने मुझे दिया था ना पानी, अब मैं इसका जो भी करूं। कमाल बेनियाजी थी, जबकि आलियान ताज्जुब से सर हिलाता फोन निकालकर मुलाजिम से पानी मंगवाने लगा। इज्जत और मोहब्बत के नाते तुम्हें पेशकश की थी, जले हुए लहजे में कहा। बताया तो है कि माँ बदौलत को ज्यादा इज्जत राज नहीं आती। हमेशा की तरह कंधे उचका कर कहा। साईं? राजू की आवाज पर वो पलटा। इसके साथ सरकारी अफसर भी था, जिसके हाथ में कोई फाइल थी। तरक्याती मंसूबे की समरी थी जो उसने मंजूर करनी थी या रद्द करनी थी। एक फाइल राजू के हाथ में भी थी, न जाने किस चीज की। राजू के मखसूस इशारे पर वो सरकारी अफसर को अलविदाई कलमात कहता रुखसत कर गया। यहाँ रुको, ये फाइल्स पकड़ो, मैं 2 मिनट में आया। मीरहा खामोशी से पकड़ गई। वो तेज तेज कदम उठाता जरे फासले पर जा खड़ा हुआ था। साईं, वो सहाफी ने माफी मांग ली है। राजू की बात पर वो मुस्कुराता हुआ लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें टिका गया। बिरहा बेजार होती फाइल खोल कर देखने लगे। नीचे वाली सरकारी फाइल थी, जबकि ऊपर वाली फाइल में मुख्तलिफ कागजात पड़े थे। वक्त गुजारी के वो लाशऊरी तौर पर कागजात पलटने लगी। एक जगह नजर ठिठक कर रुके। नजरें उठाकर सामने देखा तो वो राजू के पास खड़ा लैपटॉप पर कोई चीज देखने में मगन था। आंखों में चमक थी तो होठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट। बिरहा ने नजरें वापस कागज पर मरकूज की, जहां बैंक स्टेटमेंट पड़ी थी। 30 करोड़ निकलवाए गए थे, वो भी इलेक्शन वाले हफ्ते में। तो क्या इसका शक ठीक था? क्या आलिहान ने धांधली की है? ताज्जुब भरी निगाहों से दोबारा उसे देखे, जिसके चेहरे पर जज्बा मुस्कुराहट शदीद जहर लगी थी। कागज उठाकर कमाल महारत से बैग की जेब में डाला था। फाइल को मजीद पलटा, लेकिन कोई काम की चीज ना मिली। नवाजिश आते ही इसके हाथ से फाइल पकड़ी थी। वो इस अचानक आफ्ताब पर बिसाख्ता पीछे हुई। नतीजतन हाथ में गिरी फाइल जमीन पोस हुई थी। कागज बिखर कर मिट्टी में अट गए। आलियन माथा पीटता इसका शाहकार देखने लगा। मदद कर दो मेरी। वो खुद झुककर उठाने लगा कि शायद इसी बहाने वो मदद कर दे। जिस मदद के लिए झुकना पड़े, मिरहा कमाल को मदद नहीं करती। शायद वो उसका इरादा भाप चुकी थी, लिहाजा टका सा जवाब दिया। आलिहान ने सर उठाकर देखा तो उफक की सूरज की तरह दूर जा रही थी। कंधे पर पड़ी चादर ढलक जाती, जिसे वो बार बार कंधे पर दुरुस्त कर रही थी। वो तादेर वहीं बैठा रहा। जब वो नजरों से ओझल हुई तो वो भी मध्यम सा मुस्कुराता उठ खड़ा हुआ। मुलाजिम आगे बढ़ते कागजात उठाने लगे, जबकि वो राजू के साथ गाड़ियों की तरफ चल पड़ा। मैं सीगम कमाल वफाकी वजीर मीर आलियान अफंदी से अपनी बदतमीजी और बदजबानी पर माफी मांगता हूँ। जाने अनजाने में जो गलती मुझसे मुर्तकब हुई, मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। ये चंद जुमले बिजली बनकर गिरे थे। मिरहा कमाल वो भी खाना खाकर कमरे में आई थी और मामूल के मुताबिक सीगम का प्रोग्राम देखना चाहा। जब ये वीडियो नजर से गुजरी
जो टॉप ट्रेंड बन चुकी थी। आलिया लखवंती इस वक्त जहर से भी बुरा लगा था। उसे लगा था कि वो सुधर गया होगा, कि उसकी बातों के बाद सेगम से दुश्मनी का भूत उतर गया होगा। लेकिन शायद वो भूल गई थी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये बयान क्यों दिया तुमने सेगम? छत पर खड़ी वो उससे सवाल कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ खामोशी थी। गाड़ियों का शोर बता रहा था कि वो इस वक्त घर से बाहर है। मैंने कुछ पूछा है? खामोशी महसूस करते वो दबा दबा सा चिल्लाई। बिराल को ले गया था वो, और सुबह फ्लैट पर फायरिंग भी करवाई थी। बेबसी से उसे बताया था। मिरहा बेयकीनी से खड़ी रही। क्या वो घटिया इंसान इतना कैसे गिर सकता है? और मेरे अल्लाह, कहाँ है मिराल? उसे आलिहान पर गुस्से के साथ साथ मिराल से हमदर्दी भी महसूस है, जो ख्वामुखा इस जंग का हिस्सा बन चुकी थी। घर पहुंचा दिया है उसे, और तुम शोक मनाने के लिए सड़कें नाप रहे हो। तोहफे तुम पर। सीगम, बजाय इसके कि इसके पास जाकर उसे हौसला दो, तुम अपना गम लेकर बैठ गए हो। हद है वैसे। वो गुस्से से फोन बंद कर गई थी। सीगम ने बेबसी से फोन को देखा और थक हार कर गाड़ी घर के रास्ते पर मोड़ दी। तो मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई हो। कहानी अगर आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।